بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاز جو ہے جہاز کی رفتار جو ہے وہ فضا میں، اور ریل گاڑی کی رفتار ریل پٹری کی پٹری، اور گاڑی کی رفتار کہاں جائے گا؟ اب ریل گاڑی کو سڑک پہ جاؤ 10 انجن لگاؤ، گاڑی کو جو ہے اگر کھیتوں میں ڈال دو، شیر کی طاقت کہاں جائے گا؟ جنگل میں. اور پنجرے میں ہو تو بچے بھی چڑھے. یہ مسلمانوں کو خوب شیر کی چاہیے. دنیا میں مسلمان عزت میں ہے کہ ذلت میں؟ حضور قسم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر ایسی اکٹھی ہو جائیں گی جسے دسترخوان پر کھانے والے اکٹھے ہو. اس طرح مسلمانوں کو نوچیں گے. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی. تو میں نہیں، بہت زیادہ، لیکن سب خسو پاشا کے اور ان میں وہن پیدا ہو چکا ہو. صحابہ نے عرض کیا حضور وہن کیا ہوتا ہے؟ پتا دنیا کی محبت، دنیا کی، اور موت سے ٹکرا کے. پائلٹ کا کام چینکی چلانا نہیں، پائلٹ کا چینکی چلائیں، ڈاکٹر صاحب سبزی بیچے، پروفیسر صاحب گدر چلائیں. کوئی جوڑ ہے، کوئی تک ہے. مسلمان کا کام کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. وزیر اعظم ہونا بڑی بات ہے کہ مسلمان ہونا بڑی بات ہے. ہم کون ہیں؟ مسلمان. ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ بھول گئے اپنی حیثیت. حکومت رام جب شام داخل ہو گئے، شام پتہ ہوا ہے، تو وہ ویسا بھی زیادہ عرض کے اندر کپڑے بدل سواری بدل. کیوں؟ شام استقبال میں پڑا ہے. سارے سردار ایک ہاتھ مارا حکومت رام نے، وہ ویسا بھی جگہ کے سینے پر فرمایا وہ ویسا جو تم نے بات کی، اگر کوئی اور ایسی بات کرتا نا تو تو میں کر رہوں لحاظ. اگر کوئی اور ایسی بات کرتا نا میں سخت سزا دیتا ہوں. یہ کیا بات کی ہے تم نے؟ کپڑے سواری؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے. اور کیسی خوبصورت بات فرمائی. اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی ہے. اس وجہ سے اور کتنا بڑا پیغام چھوڑا ہے ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے. مسلمان کب ذلیل ہوگا؟ جب کیا چھوڑ دے گا؟ بولو گا. دیکھو، ایک مسلمان کو عزت ملے، ایک اسلام کو عزت ملے. کس کی عزت ہے؟ مسلمان کو عزت کب ملے گی؟ ایک ہے اسلام کی شان و شوکت، ایک ہے مسلمان کی شان و شوکت. نماز بھی فرض ہے، وضو بھی فرض ہے. پہلے کیا مسلمان کی شان و شوکت کب ہوگی؟ جب اسلام کی شان و شوکت ہوگی. مسلمان کو عزت کب ملے گی؟ جب اسلام کو عزت ملے گی. مسلمان کو تقویت کب ملے گی؟ جب اسلام کو تقویت ملے گی. ہم مسلمان ہیں
ہو کہ اسلام چمکے، تاجر کا شوق میری تجارت چمکے، زمیندار کا شوق میرا زمیندارہ چمکے، کارخانے والے کا شوق میرا کارخانہ چمکے. او بھائی پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے فکر کیا ہو، کیا چمکے؟ اسلام چمکے، اسلام کو عزت دے، اسلام کی شان و شوکت. مجاز رحمۃ اللہ علیہ جن کو میں نے ذریعہ بنایا اس تبلیغ کے کام کا، تشکیل فرما رہے تھے. ایک بوڑھا میواتی اتنا دینی شعور زندہ کیا ان پڑھ میواتیوں میں. ایک بوڑھا میواتی بیٹھا تھا، میاں تو نہ چاہے کہ مسلمانوں کو عزت ملے، تو نہ چاہے کہ مسلمانوں کو عزت ملے. انہوں نے کہا میں تو یوں چاہوں کہ اسلام کو عزت ملے، میں تو یوں چاہوں کہ اسلام کو. روح نکل جائے تو پہلوان صاحب بھی کیا ہے، بولو بات میت ہے. ارب پتی روح نکل جائے میت ہے. جب اسلام زندگی سے نکل گیا تو پھر مسلمان کیا مر جائے. سڑکیں بن جائیں، مشینیں بن جائیں، کارخانے بن جائیں، پل بن جائیں، اور ہمارے ساتھی گشت کرنے کے. اب یہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا دنیا کے اعتبار سے دین سے ہٹ کر، دیکھو ایک ہوتا ہے ان پڑھ جائے، ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا جائے. کیا کہا؟ یہ کون ہوتا ہے؟ ان پڑھ جائے. اور ایک ہوتا ہے بڑا جاہل. کون سا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا اور اللہ کو بھی نہیں جانتا اور اللہ کے نظام کو بھی نہیں جانتا، جنت اور جہنم کو بھی نہیں پہچانتا. یہ جاہل ہے. کون سا؟ ان پڑھ جائے. ایک آدمی کے پاس ڈگریاں ڈگریاں ڈگریاں، لیکن اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانتا، اعمال کے نفع کو نہیں پہچانتا، گناہ کے نقصان کو نہیں پہچانتا، اللہ کے نظام کو نہیں پہچانتا، اللہ کب عزت دیتا ہے کب ذلیل کرتا ہے. یہ کون سا جاہل ہے؟ یہ کون سا جاہل ہے؟ یہ پڑھا لکھا جاہل. ان پڑھ جاہل کو سمجھانا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو. پڑھے لکھے جاہل کو سمجھانا، ایک آدمی نہیں جانتا کہتا میں نہیں جانتا، اس کو سمجھانا آسان ہے. ایک آدمی نہیں جانتا کہتا میں جانتا ہوں، اسے کون سمجھائے؟ تو ذرا زیادہ پڑھ لکھ گیا، گشت میں گئے اس کے پاس، اس سے بات کی. دیکھو بھائی کامیابی جو ہے نا اللہ نے دین میں رکھی ہے. کامیابی کہنا اگر تم جو ہے نا تبلیغ والے چند باتیں تم لوگوں نے جانتی نہیں ہیں، کہ کسی پرانی پارٹی پرانی سی باتیں انہیں باتوں کو گھماتے رہتے ہو. لوگ چاند پہ پہنچ گئے، لوگوں نے یہ بنا لیا، لوگوں نے یہ کر لیا، تو وہ پرانی باتیں. بہت غصے ہوا. ہمارے ساتھی سنتے رہے تو وہ خاموش ہو گیا نا. ان کا دیکھو بھائی کامیابی جو ہے نا دین میں، کامیابی کس میں؟ ان کو دیکھا تم نے وہی بات، بس یہ چند باتیں تمہیں آتی ہیں بس. اور لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ بنا رہے ہیں، کہاں کہاں پہنچ گئے، کیا دنیا میں ہو رہا ہے. تو خاموش ہوا نا. مگر دیکھو بھی اصل بات یہ ہے کہ کامیابی دین میں، کامیابی تو سچی بات ہے. کامیابی کس میں ہے؟ دین کے بغیر کامیابی. بولو بھائی سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ اور دین کی بات دل کے کانوں سے سنی جاتی کہ سر کے کانوں سے؟ بات کو سمجھیں. ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ اسلام دنیا میں چمک جائے یہ فکر کریں، یہ شوق ہو. ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم اللہ کے کیا ہیں؟ کیسے لوگ اللہ کو پہچانے. قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن کی ابتدا اقرأ باسم ربک الذی خلق. سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا اپنا کہ پڑھ کس کے نام سے؟ جو کون ہے؟ رب. رب پیدا کرنے والا.
چاہے 20 منزلہ عمارت، چاہے 50 منزلہ عمارت، پہلے تو بنیاد ہے. سب سے پہلی چیز ایمان ہے بھائی، ایمان. اس کی محنت کہ ایمان سیکھیں، ایمان وجود میں آئے، ایمان مضبوط ہو. صحابہ فرماتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا. یہ ڈگری جو ہیں تو بعد میں ہے، قرآن پہلے کہ ڈگری پہلے؟ اور قرآن سے بھی پہلے کیا ہے؟ قرآن سے پہلے بھی کیا ہے؟ تو پہلے محنت کیا کرنی چاہیے؟ یہ بچے کیا سیکھیں؟ بولو بھائی، بچوں کا کیا مضبوط ہو؟ ایمان مضبوط ہو. آدمی نے وضو کیا نہیں، وضو کیا نہیں اور نماز کی نہیں باندھی، اور دوسرا کرو نماز ہو چیزیں کر نماز سے روکتے ہو کیا؟ نماز سے روکتے ہو؟ وہ نماز سے نہیں روک رہے، پہلے کیا کرو؟ اچھا تم ڈگریوں کے خلاف ہو، تم کس کے خلاف ہو؟ تو کالجوں کے خلاف ہو، یونیورسٹی کے خلاف ہو. بھائی پہلے ایمان سیکھے بھائی، پہلے کیا سیکھے؟ ریت پہ کوئی دیوار کھڑی کرے کہ کتنی مضبوط ٹائلیں لگائے، کتنی مضبوط اینٹیں لگائے، کتنا سیمنٹ بھر دے، دیوار نہیں کھڑی ہوگی. پہلے ہمیں کیا فکر کرنی ہے؟ ہمیں کتنے بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، پروفیسر کو فوت ہوئے تھے 60 سال ہو گئے، دادا اور دادا اور نانا اپنے پوتوں کو پڑپوتوں کو بتا رہے ہوتے ہمارے پروفیسر کیوں کہا کرتے، وہ صحیح تھی بات یا غلط تھی، اچھی تھی یا بری تھی. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بس ڈگری، تنخواہ، گاڑی، کوٹھی، سہولیات یہ مل گئی ہیں، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. کتنے بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کتنا خیر پھیلا سکتے ہیں آپ کو. اللہ کی پہچان کروائیں کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں. دیکھو اللہ دیکھ رہا، اگر یہ احساس نصیب ہو جائے تو معاشرے سے برائی، کیمرے لگانے سے کہیں چوری ہوتی ہے نا، سارے ماہرین رائے اکٹھے ہوتے ہیں. محلے میں کہیں ڈاکہ پڑا، کوئی چوری ہوئی تو صبح کو کیا ہوتا ہے؟ سارے ماہرین ہر ایک اپنی اپنی رائے، کیمرہ لگانا چاہیے، گرل لگانی چاہیے، گیٹ لگانا چاہیے، گارڈ ہونا چاہیے، لائٹیں لگنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات ادا کر کے. کیا ادا کر کے؟ کوئی نہیں پوچھتا بھائی آپ نے زکات دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کرو. آج کے پڑھے لکھوں سے پوچھ کہا جائے جملہ پورا کرو. اللہ کے نبی ہمارے اپنے بیماروں کا علاج کرو. آج کے دانشوروں سے پوچھا جائے نا جملہ پورا کرو، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر اسپتال لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کرو، صدقہ ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانیاں آ رہی ہیں موجوں کی طرح، سمندر کی موجوں کی طرح، ان کا دفاع کرو، ان کا استقبال کرو، یعنی ان کا مقابلہ کرو دعاؤں کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اللہ کے سامنے گر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ برحق ہیں. اللہ کے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ کیوں قسم کھائی؟ بات میں زور پیدا کرنا تھا، بات میں وزن پیدا کرنا تھا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی، صدقہ کرنے سے مال میں کمی. آج زکات دینے والے زیادہ ہیں کہ تھوڑے ہیں؟ کیوں نہیں دیتے؟ کہ زکات دیں گے تو مال، ایمان کیا ہو گیا؟ ایمان کیا ہو گیا؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ سائل آیا، سائل بیٹے سے فرمایا کہ اماں سے کہو جو 6 درہم رکھے نا ان میں سے 1 دے دو. اماں نے کہا وہ تو آٹے کے لیے رکھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 6 کے 6 دے دو. سائل کو دے دی. ایک آدمی جا رہا تھا اونٹ لے کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیچو گے کہ ہاں. کتنے کا؟ 140 کا. 100 کہ ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں لیکن ادھار پیسے بعد میں دوں گا. ٹھیک ہے. اونٹ چھوڑ دیا چلا گیا. ایک آدمی آیا کہ اونٹ بیچیں گے؟ ہاں. کتنے کا؟ 200 کا. 200 دیے اونٹ لے گئے. 140 دیے اس کو جس سے خریدا اور 60 گھر بھیجے. پوچھا کہ یہ 60 کیسے کہاں سے آئے؟ کہ یہ وہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ 1 کے بدلے 10 دوں گا. 6 کے بدلے 6 کے بدلے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی. دوسری فرمائے میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو لوگوں سے سوال کا مانگنے کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پر فخر کا دروازہ کھول دے گا. یہ ساری زندگی فقیر رہے گا. لوگوں سے نہیں مانگنا. کس سے مانگنا؟ مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہے یعنی بادشاہ. سائل آیا دربان نے کہا بیٹھ جاؤ. امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہے امیر المومنین. پہلے نماز کون پڑھاتے تھے؟ امیر المومنین نماز پڑھاتے تھے. بیٹھ گئے. نماز سے فارغ ہوئے. دعا مانگ رہے ہیں. پڑھانے والی دعائیں تھوڑا ہوتی تھی. دعا تو دعا ہوتی ہے. مانگنا اللہ سے دل لگا کے دل کھول کے. او مانگا. دعا سے فارغ ہوئے. جی کیسے آئے؟ السلام علیکم. جا رہا ہوں. کیوں؟ مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ کیا تھا؟ حل کیسے ہوا؟ کہ میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں. میں سیدھا اسی سے مانگتا ہوں. میں سیدھا تو جو لوگ مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. مانگنا ہے تو کس سے؟ تیسری بات فرمائی میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس پر ظلم کیا گیا اور وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن وہ معاف کر دے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرے گا. کبھی میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری یہ ہے. صرف تنخواہ نہیں ہے, ڈگری نہیں ہے, کوٹھی بن جائے گاڑی مل جائے, نہیں. اپنی حیثیت کو پہچانے. یہ پنجروں سے نکلے, پنجروں سے میدان میں آئے, اپنے کام پر آئے. ہماری ذمہ داری کہ لوگ اللہ کو پہچانے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے. 2 ہو تو تیسرا, 3 ہو تو چوتھا, اکیلے ہو تو دوسرا, اور جانا کس کے پاس ہے؟ ہاں دیکھو سچی بات ہے. انجینئر کم ہے پاکستان میں, مجھے کم ہے. ایمان والے انجینئر چاہیے, ڈاکٹر کم ہے. ایمان والے ڈاکٹر چاہیے. پروفیسر کم ہے. کیونکہ پروفیسر کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا کل تمہارا امتحان ہے, ذرا رات کو دعا مانگ لینا, صبح اٹھ کے نماز پڑھ لینا, اللہ تمہاری مدد کرے, تمہارا امتحان اچھا ہو. ایک پروفیسر کہنے لگا کہ صبح امتحان ہے, ارے نماز میں اس کے چکر میں نہ پڑھنا, رات کو اپنی نیند پوری کرنا تاکہ صبح فریش ہو. وہ بھی سوچ ہے, یہ بھی سوچ ہے. دیکھو دفتروں میں رشوت تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے. بولو بھائی, دفتروں میں رشوت, یہ جو رشوت لے رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے پڑھ کے نکلے؟ کہاں سے پڑھ کے نکلے؟ جتنا بڑا افسر ہے اس رشوت اتنی. وکیلوں کی رشوت تھوڑی ہے, ججوں کی. کسی کالج سے پڑھا, کسی یونیورسٹی سے پڑھا, ہم نے اس کو ڈاکٹر تو بنایا, ہم نے اس کو انجینئر تو بنایا, ہم نے اس کو تھوڑا ڈگری تو دیا, ہم نے اس کو ایمان, اللہ کا خوف, آخرت کی فکر, مرنا ہے. ہمارا ایک دوست ہے, اس کا بیٹا جو ہے نا وہ کسی گھر ٹیوشن پڑھنے لگتا ہے. اس نے ایک دن آ کر کہا جس کے بعد ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا نا اس کا باپ پولیس سے ریٹائر ہے, افسر, بڑا افسر ریٹائر ہے. اس کو فالج ہوا, اس کے باپ کو ریٹائر ہو گیا, فالج ہوا. اس کا بیٹا جس کو پڑھا رہا دوسرے کمرے میں, باپ نے آواز دی تو اس کا پخانا نکل گیا. باپ
کہتا ابا میرے سر نے نا اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا. جب حرام کے پیسوں سے بچوں کی تربیت کریں گے، حرام کے پیسوں سے بچوں کو پالیں گے تو اسی طرح کی ہوگا. میں نے کہا بیٹا کل سے اس سر کے پاس نہیں آنا. تو میرے باپ ایک سے پوچھا رشوت کیوں نہیں؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی. اسے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہوگی تو پھر کہتا مولوی جی خیر دیا نہ کرو اور پاجی خیر کے کام بھی کرو. بچوں میں رشوت سے نفرت آئے، جھوٹ سے نفرت آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں اللہ سے مہر لے کر دوں گا اس آدمی کو جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے. جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا آج میرا بیان تھا وکیلوں میں نے کہا ایک ہوتا ہے مسائل کے وسائل، ایک ہے مسائل کا حل. زیادہ ضروری ہے بولو مسائل کے وسائل بڑھانا ضروری ہے تو مسائل کا حل ضروری ہے. اچھا عجیب بات، میں نے مثال دی. میں نے کہا شیشے پڑے ہیں سڑک پہ، شیشے کانچے، جو گزر رہا ہے زخمی ہو رہا ہے، جو گزر رہا ہے زخمی ہو رہا ہے، جو گزر رہا ہے زخمی. اب دو کامیں کر رہے ہیں، ایک ہے شیشوں کی صفائی، ایک ہے زخمیوں کا علاج. دونوں ضروری ہے. میں نے کہا زیادہ ضروری کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا زخمیوں کا علاج. میں کہا جانتے تیری میری بات نہیں اتنی بھی سمجھ نہیں تمہیں. پہلے کیا کرنا ہے؟ زیادہ ضروری کیا ہے؟ وہ تو زخمی تو جو ہو گئے وہ باقی کو تو بچاؤ، ان کا تو علاج اسی کے شروع کرو. اور پہلے شیشے صاف کرو، یہ حل ہے. اور فری ڈسپینسری قائم کرو، یہ وسائل ہے. تو آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ فری ڈسپینسری قائم کر دیں، ہم ڈاکٹروں کی ٹیم روانہ کر دیں، ہم لوگوں سے چندہ کر کے دوائیاں جمع کریں گے اور لوگوں میں کیا تقسیم کریں گے؟ میڈیسن. اور شیشے صاف کرو. یہ ہے وہ پرانی بات ہے. ہمارے محلے کا ناظم تھا، ناظم نا تو گشت کرنے گئے. جب ناظم ہوتا میں گشت کرنے گیا اس کے بعد تو لوگ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے مسئلے لے کر، تو ہر ایک کی بات سن رہا ہے، ہر ایک کا. مجھے کہتا مولوی صاحب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا؟ میں کہا بہت بڑا مسئلہ ہے. کہتا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا دیکھو آپ اس علاقے کے ذمہ دار ہو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، یہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. پہلے بڑا چوڑا ہو کے بیٹھا تھا تو میں مسئلہ حل کروں گا مولوی صاحب. جب اس نے یہ بات سنی نا تو سمجھ گئے تو کوئی تبدیل والا ہے. بیٹھ کے کرنا بھی سو بس سڑکیں بن جائیں، نالیاں بن جائیں، بجلی کا نظام ٹھیک ہو جائے، بس. یہ تو کافر بھی کرتا ہے. انجینئر تھا اس میں نا وابڈا میں، تو کہنے لگا میں چھٹی لینے گیا 4 مہینے. تو ہمارا جو افسر تھا اس نے کہا نہیں بالکل چھٹی نہیں، اتنا کام نہیں آ رہا، یہ بھی تو خیر کا کام نہیں. کہتا پھر میں 2 اگست وغیرہ پڑی ہوا مانگی، پھر کیا چھٹی لیں. ان کو تمہیں کیا تو دیا کہ چھٹی ملی؟ کہتا میں پھر واپس گیا، پھر میں 2 اگست پڑی، میں دعا مانگی، پھر میں کیا چھٹی لیں. تو وہاں اس کے افسر جو تھا نا اس کے دفتر میں کچھ انگریز بھی آئے بیٹھے تھے. تو میرا افسر ناراض ہو گیا، تو میں کیا تو دیا؟ تم یہ ڈاکٹر میں کام کر رہے ہو، کتنے اسپتالوں میں کیا نام ہے بجلی پہنچا رہے ہو، کتنے یتیم خانوں میں، کتنے، تو یہ بھی تو خیر کا کام ہے. تو کہتا وہ میں نے اس سے کہا کہ یہ جو انگریز بیٹھا ہے پھر اس کی میں بیعت نہ کروں، یہ تو اس سے زیادہ کام کر رہا ہے جتنا ہم کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اپنی ذمہ داری پہچان. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بچے ایمان والے جائیں، ان میں عمل کا شوق پیدا ہو، نماز کا شوق پیدا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. آج نماز چھوڑنا مسئلہ کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فجر منافق پر بھاری ہوگی. یہ جو بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں ان میں نماز کا شوق ہے کہ نہیں؟ آپ
وسلم نے فرمایا جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، جو صبح مسجد بھی گیا کہیں اور جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا، یا آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں یہ ایمان کا جھنڈا پکڑ کے آتے ہیں یا شیطان کا جھنڈا پکڑ کے آتے ہیں؟ یہ ذمہ داری ہے، یہ نماز کا شوق ہے، رمضان میں روزوں کا شوق ہے. دیکھو ولی اللہ جو ہے نا ہم ولایت ہوتا کسے سمجھتے ہیں؟ لمبی تصویر ہو، لمبی داڑھی ہو، لمبا کرتا ہو، لمبی نفلیں ہو، لمبا سجدہ ہو، ہم سب سے بڑا ولی اللہ ہے. لاہور میں رمضان کا مہینہ ایک پولیس والا کھڑا ہوتا تو اس نے ہاتھ دیا بیٹھ جاؤ، تو رمضان کا مہینہ سر کو اس نے تولیہ رکھا ہوا تھا نیلا، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، کہتا ہاں زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا ہے. اور سب دوپہر میں سڑک پہ ڈیوٹی کر رہا تھا. میں نے کہا میرا دل چاہتا تیرے ہاتھ چھو. یہ ہے ولی اللہ، ڈیوٹی کر رہا ہے روزے میں، سخت گرمی میں. بچوں میں یہ شوق پیدا کریں ہم تو روزہ رکھنا ہے. سچی بات ہے، ہمارا جاننے والا تھا ہیڈ ماسٹر، ریٹائر ہوا ہیڈ ماسٹر، پیسہ اچھا خاصا ملا. اس سے کہا حج کر لو، ہاسپٹل سے بخش لو ہاسپٹل، بھائی حج کر لو، وضو کر کے ڈال دو. اب بڑھاپا تو کر ہی تھا، پھر بیماریاں شروع ہوئی بھائی. تو اور اس کا اس نے کیا کہنے لگا، ہیڈ ماسٹر ریٹائر، سوچ دیکھو. پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صاحب 6-7 لاکھ روپے نا بندے کے پاس ہر وقت ہونے چاہیے. کیوں ہونے چاہیے؟ کہتا ہے کسی کا بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کسی کو نہیں تو بائی پاس کی ضرورت پڑ جاتی. کیا سوچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر حج فرض ہے، نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہودی ہو کے ہماری ایسا ہی. لوگوں میں یہ شوق ہے اللہ کے گھر جانا ہے. یہ دل ایمان سے بھرا ہوا ہو تو جب حج پہ جائے گا، حج پہ جانے میں جائیں تو سب سے پہلا کیا ہے؟ تلبیہ. احرام باندھنا ہے نا، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تو تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ زور سے پڑھنا یا ڈھیلا ڈھیلا پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا کہ پست آواز سے پڑھنا. اب حج پہ عمرے پہ گئے نا، بس پوری جا رہی ہے گدے سے سارے عمرے والے بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا سب چپ. کوئی تلبیت کی آواز، میں پیچھے تھا، میں نے زور سے پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب میں نے زیادہ زور سے اس لیے پڑھا کہ یہ سب پڑھنا شروع کرے. اب بجائے پڑھنے کا نا مڑ مڑ کے میری تو دیکھ رہے نہیں کیا. میں نے کہا بھائی تلبیہ پڑھو. میرے جو ساتھ بڑھتا ہے اس کو میں پکڑ کا پڑھ تلبیہ پڑھ. اندر کوئی کرائم ہو تو وہاں نکلے. ابھی تو حج کر کے کون سا پیکج ہے، کون سے ہوٹل سے، اچھا کھانا کیا تھا، ٹرانسپورٹ ٹھیک. اب سچی بتاؤ فیصلہ آباد میں حاجی زیادہ ہے کہ نمازی زیادہ ہے؟ حاجی حج کریں گے نماز. جو حج حقیقت والا حج ہوگا اس حج کے بعد زندگی ایمان سیکھے بھائیو، ایمان سیکھائیں پھر شوق پیدا ہوگا دین سیکھنے کا. ماں مر گئی، مسئلہ کیا ہے؟ جنازہ کسے پڑھانا چاہیے؟ مولانا صاحب کو. کوئی آج کے وکیل صاحب جنازہ پڑھا سکتے، آج کے ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب؟ ماشاء اللہ. ایک افسر ہے فیصل آباد کا پولیس کا، اس کا پوتا فوت ہوا تو جنازے میں سارے پولیس کے افسران تھے اور ہر ایک کے ساتھ 4 گن ہیں اور لمبے لمبے ڈالے اور
میں جنازہ پڑھانے کے دعا دو. میں نے کہا بھائی آپ بچے کا جنازہ پڑھنے آئے, آپ کو بچے کے جنازے کی دعا آتی ہے؟ سنی منہ سے کر لی. بعد میں مجھے کہنے لگا کہتا میں ڈر گیا کیونکہ میرے کو شاعری نہ کرتا میں ڈر گیا اس کر کے میرے شاعری نہ ہوئی تو سنا. میں نے کہا ٹھیک بات ہے, میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, میں احساس بھی رہا کہ دین سیکھنے سے آتا ہے. دین ایک آتا تھا ہمارے رشتے داروں میں سے دور کے لاہور کے نا, تو باپ بھی اور باپ کے ساتھ دوستی بڑی تھی نا, باپ کے ساتھ دوستانہ ماحول تھا ان کا. تو ان کا لگا شروع تھا 3 دن جماعت میں لگے, تو واپس گئے نا, تو ابا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ. تجھے میں نے ڈاکٹر بنایا, اب ڈاکٹر کو بنا دیا آپ نے, مجھے غسل کے فرض بھی نہیں پتا, تو وہ تو سوچ بھی تھا کہ مجھے پتہ لگے کہ غسل کے فرض کیا. تبلیغ میں یہ محنت ہوگی, ایمان سیکھو بھائی, نماز کا اہتمام, قرآن کی تلاوت. آج سال ختم ہو جاتا ہے, قرآن ختم, بچوں میں شوق پیدا ہوگا قرآن کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, اور قرآن پاک کا دل کیا ہے؟ سورہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے سورہ یاسین کو ہر مومن کے دل میں, اور میں جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی کیا ہے مدد فرمائے. شوق پیدا ہو قرآن ذکر. سچی بات ہے, 2 لاکھ کا موبائل, 6 لاکھ کا موبائل, اور 100 روپئے کی تصویر, 100 روپئے کی تصویر اکثر کی جگہ چیک کرو کیا نکلے گا. کسی کو موبائل تحفے میں دو نا تو خوش ہو جاتا ہے بھائی بھائی, اور تصویر تحفے میں دو عمرہ کر کے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو میں جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا, جب قیامت کو بھی پوچھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. کیسی کیسے لوشن اور کریم میں, وہ پہلے تو عورتیں جاتی تھی بیوٹی پارلر, اب سچی بات تو خوش نہیں لگتا ہے, چاہتا کوئی اور ہے, نکلتا کوئی. اس سعودیہ کے بارے میں سنا, پچھلے دنوں شادی ہوئی تو میاں بیوی بعد میں گئے کسی سیر کرنے نا, تو وہ نہانے, وہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس, ہاں, تو نہانے گئے نا تو دونوں گھس گئے پانی میں. جو عورت باہر نکلی کہ تم عورت, میں نے کہا چل بچو, میں نے تمہاری بیوی میں کہا تم اللہ کا ذکر کرو, اللہ چہرے پہ نور عطا کرو. چہرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ, 1,24,000 نیکیاں ملیں گی. ایمان مضبوط ہوگا, پھر یہ شوق ہوگا عمل کا, قرآن کا, پھر اخلاق اچھے ہوں گے. پھر اخلاق, آپ سچی بتاؤ, جھگڑے تھوڑے کہ زیادہ ہیں, اپنوں سے غیروں سے. یہ جیل ہے نا ڈسٹرکٹ جیل, تو میں گیا وہاں بیان کرنے, تو ایک بیرک میں گئے ہم, 200-300 قیدی بیٹھے ہوئے تھے. ہر جرم کے قیدی الگ الگ بیرکوں میں ہوتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون سے جرم میں قیدی والے, انہوں نے کہا یہ سارے وہ ہیں جن پر بیویوں نے کیس کیا ہوتا ہے. جن پر کتنے بیویوں نے کیس. لاہور کی رپورٹ ہے 1 سال فیملی کورٹ کی, 2,70,000 طلاقیں. یہ بیویوں سے, کوٹیوں سے پھنسے ہیں لوگ, پیسوں سے, گاڑیوں سے, بڑی تنخواہوں سے, 50,000 کا بوٹ پہنے, پھول لگ جائیں, پتہ نہیں کیا اس کا فیکٹری. ایمان بنے, عمل کا شوق ہے, اخلاق صبر برداشت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ میں نے نکاح پڑھایا ایک جگہ, تو نکاح پڑھانے سے پہلے میں نے بات کی کہ دیکھو شادی ہو رہی ہے, گھر جو آباد ہوگا پیسوں سے نہیں, زیور سے, فرنیچر سے, رنگ سے, شکل سے. گھر آباد ہوگا کس سے؟ حسن اخلاق سے. گھر آباد ہوگا کس سے؟ اس لیے رشتے کی بنیاد پیسہ نہیں ہے,
رشتے کی بنیاد حسب و نسب نہیں ہے، رشتے کی بنیاد خوبصورتی نہیں ہے کہ آنکھیں ایسی تھی، وہ ساری زندگی آنکھیں دکھائی گی آپ کو؟ وہ ساری زندگی رشتے کی بنیاد دینداری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ میں کہ دیکھو یہ شادی ہے، گھر آباد ہوگا تو اخلاق اچھے ہوں گے، اور اخلاق میں بات بتائی برداشت کرنا سیکھے۔ کیا کرنا سیکھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق کیا ہے؟ درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، پی جانا، سہ جانا، برداشت کر جانا۔ انس فرماتے میں نے 10 سال کی عزت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی پیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ کون سا لفظ؟ تو اگر آپ چاہتے ہو گھر آباد ہو جائے تو کیوں کا لفظ کیا کرو؟ اپنی زبان سے کرو، اور کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں، کیوں کی جگہ کیا بولو؟ گھر میں آپ پہنچے کھانا تیار نہیں تو کیا کہو؟ صبح جانا تھا کپڑے تیار نہیں تو کیا کہو؟ سال میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ دیکھو آپ نے صبح بیوی کو گوشت لا کے دیا کہ آج قورمہ بناؤ، بہت دن ہو گئے قورمہ نہیں کھایا، بڑا دل کر رہا ہے، اور دیکھو مجھے مرچ سے پرہیز ہے، مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن ذرا زیادہ نکال دے۔ شام کو گھر پہنچے تھوڑی بھوک لگی ہوئی، قورمے کی خوشبو، دسترخوان پہ بیٹھے، بیوی سے کہا میرا سالن بھی لے آؤ بغیر مرچ والا، میں تو بھول گئی، سارے نے مرچ ڈال دی۔ آپ کیا کہو؟ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں۔ ایک بندہ دیانت کے درمیان ہی بول پڑا زور سے، کہتا کیا بات ہے پھر وہ بھوکا ہی سو جائے؟ میں کہا بھوکا کیوں سو جائے؟ 23 روٹی کھاتے ہیں۔ برداشت کرنا سیکھے۔ کیا کرنا سیکھے؟ یہ میرے بھائیوں محنت ہے، اخلاق، آنکھوں میں حیا، ایمان آئے گا تو آنکھوں میں حیا نہیں، ایمان دیا تو حیا بھی۔ ہمارے دین کی بنیاد حیا پر، اسلام کی بنیاد حیا پر، اور کفر کی بنیاد حدیث میں آتا ہے جب بے حیائی اور فحاشی عام ہوگی تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہیں۔ آپ بتاؤ بے حیائی تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے؟ کتنی بے حیائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں حضور کے ساتھ ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے، حاضر خدمت ہو رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا پردہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا حضور الیس هو اعمی، یہ تو نابینا ہے، ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا فعمیوان انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ آپ بتاؤ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں یہ ہے تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے؟ جب ایک چیز عام ہو جاتی ہے اس کا احساس، آپ نے کبھی دیکھا عورت کے جنازے میں عورت کا چہرہ دکھایا جا رہا ہو؟ کتنا ہی بڑا بے حیا کیوں نہ ہو، عورت کے جنازے میں عورت کا جنازہ، اچھا سوری پیچھے ہٹ جاتے، عورت کا جنازہ، تو پردے کی زیادہ ضرورت مرنے کے بعد ہے کہ زندگی میں؟ کیا منطق ہے مرنے کے بعد عورت کا چہرہ نہیں دیکھنا، عورت کا جنازہ زندگی میں؟ مرنے کے بعد بھی عورت کے کفن میں مردوں کے کفن سے فرق ہے، اور مردوں کے کفن میں 3 کپڑے، عورتوں کے کفن میں، اور مرنے کے بعد بھی سر پہ دوپٹہ ہے۔ کیسی بے حیائی! صحابیہ میدان جنگ ہے، بیٹا گم ہو گیا، تلاش کرتی پھر رہی ہیں، نقاب کیا ہوا ہے، تو کسی نے کہا میدان جنگ بیٹا گم، پردہ پھر بھی نہ چھوڑا، تو میں بیٹا گم کیا ہے، غیرت گم نہیں کی۔ ایمان آئے گا تو حیا آئے گا، ایمان آئے گا تو کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر کمائیاں کیا ہوں گی؟ پھر جھوٹ، رشوت، دھوکہ، خیانت،
سچی بات ہے، یہ جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک ان کے پیچھے ہزاروں طلباء ہیں، ہزاروں کی ہدایت کے ذریعہ بن سکتے ہیں. آپ قبروں میں ہو گئے، آپ کی وجہ سے جنہوں نے توبہ کی، زندگیاں بدلی، ایمان پر آئے، اعمال والے بنے، ان کے اعمال کا ثواب آپ کو ملے گا. اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے. چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو رہی ہے. سب دھوکہ ہے. آج زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے 20,000 کمانے والا اور 20 لاکھ کمانے والا اور 20 کروڑ کمانے والا. قبر کا سائز، کفن، جنازے کی چارپائی، غسل والا پٹا. 6 کروڑ کی گاڑی میں سفر کرنے والے آخری سفر ڈالے کے اوپر. آخری سفر اپنی حیثیت کو پہچان. یہ تبلیغ کیا ہے؟ صرف احساس دلایا جا رہا ہے. بعض یونیورسٹی میں پڑھتے، کالج میں پڑھتے تو 4 ماہ لگاتے تبلیغ میں، تو جذبہ آتا ہے، یونیورسٹی چھوڑنے لگا. یونیورسٹی، کالج کیا کرنا؟ مدرسے میں داخلہ لینا ہے. اور تبلیغ میں یہ نہیں کہا جا رہا بھائی یونیورسٹی میں رہو، کالج میں رہو، پڑھ رہے ہو پڑھو، پڑھا رہے ہو پڑھاؤ. ایمان والے، حیا والے، اثر لو نہیں، اثر ڈالو. آپ کی زندگی، آپ کا چہرہ، آپ کا لباس، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی گفتار اثر ڈالے. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے ایسا بنایا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھیوں کو ایسا بنا دے کہ جو انہیں دیکھے اسے بھی ہدایت ملے اور جسے یہ دیکھے اسے بھی ہدایت ملے. اس کا عملی نمونہ سامنے آیا ہے. جب میرے ساتھی کہنے لگا کہتا مولوی صاحب میں نا، میرا اس نے بیان کروایا نا جی ایک کلب میں اس کا فنکشن تھا، کاروباری فنکشن تھا، تو مجھے بلایا ہوا بیان کے لیے. تو کہنے لگا مولوی صاحب پچھلے سال بھی یہیں پر ہمارا فنکشن تھا اور یہی لوگ تھے اور ہم نے مجرا کروایا. اسی جگہ پر جہاں آج آپ کا بیان ہوا ہے، یہاں لڑکیوں کا مجرا تھا. اور تبدیلی کیسے آئی ہے؟ کہتا میں تھائی لینڈ ایئرپورٹ پہ تھا. تھائی لینڈ تو سیر کرنے جائے کیا زندگی ہوگی، اور ایئرپورٹ کا ماحول تھائی لینڈ کے. کہتا میں نے وہاں ایک نوجوان کو دیکھا، پگڑی، دھوبی، داڑھی، کرتا، شلوار، تسبیح، آنکھیں نیچی، لائن میں لگا ہوا. کہتا پورے ایئرپورٹ میں سے میری نگاہ اس پر ٹک گئی اور میں نے کہا دل میں کہ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، مسلمان تو میں کیسا مسلمان، واجب کیا مسلمان. کہتا ایسی کشش کہ میں اس کی طرف خود چل پڑا اور میں نے جا کر اس سے کہا کہ تم بہت اچھے لگ رہے ہو، باقی مسلمان ایسا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ تم بھی ایسا بنے اور مجھے دعوت دی، تھوڑی سی تبلیغ کی بات کی. کہتا بس میرے دل پہ لگی. میں واپس آیا تھا صبح، میں مرکز آیا، شب جمعہ بیان سنا، سروسے پہ چلا گیا، میری زندگی بدل گئی. بس آگے نہیں بڑھا، صرف سروسے. تو کہتا اب اس کے بعد میرا اب یہ فنکشن تھا تو آج میں نے آپ کو بیان کے لیے بلایا. اور کہتا آپ کا بیان سننے کے بعد میرے دوستوں نے مجھے کچھ بلایا باہر، مجھے باہر لے گئے، گاڑی کے پاس ڈگی کھولی، شراب کی بوتلیں نکالی اور تو کہ اللہ ہمیں ایسا بنا جو ہمیں دیکھے اسے بھی آپ ایسا ماحول بنائیں اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے کالجوں میں. آپ کا یہ جذبہ ہو، یہ بچے ایمان والے بنے، یہ انجینئر بنے اور اچھے انجینئر بنے، یہ اچھے پروفیسر بنے، یہ اچھے وکیل بنے، یہ اچھے جج بنے، یہ اچھے ڈاکٹر بنے. ایمان والے، یقین والے، ان میں اعمال کا شوق ہو، انسانیت کی ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو. یہ اپنے
اپنے ملک کے ساتھ خیر خواہ ہوں. ملک سے محبت یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. اپنے ملک سے محبت ہو, اپنے مذہب کو پھیلانے کا جذبہ ہو. تو بھائی یہ بات سمجھ میں آ جائے. بس یہ جو بات میں نے شروع کی تھی نا, کہاں سے شروع کی تھی؟ شیر کی طاقت. شیر کی طاقت کہاں؟ اب میدان میں آؤ. یہ پنجرے سے نکلو, گھر کا, دکان کا, رواج کا, فیشن کا, ماحول کا, برادری کا. ہم مسلمان ہیں, ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمارا پہلا کام, بڑا کام اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے, یہ ایمان والے بنے, اخلاق والے بنے, حیا والے بنے. جذبہ تو ہو, شوق تو ہو, بس پیسہ کمانے کا جذبہ. ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا, اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے, دنیا کا نظام چل رہا تو پھر یہ آپ کے دفتروں میں جو افسران ہیں نا, ان کے دفتروں پہ ایک وہ لگا ہوتا ہے نا تختی, میں نے اس کا نام رکھا ہے عبرت والی تختی. کون سی؟ ان سے پوچھو نا یہ پہلا نام کدھر ہے, وہ مر گئے. یہ دوسرا وہ مر گیا, تیسرا مرنا نہیں ہے. اسی کرسی سے بیٹھتا تھا, بڑے آرڈر, ندامت پیدا ہو. 40 سال زندگی کے گزر گئے, کہاں صلاحیت لگا دی بدل گئی, کہاں قوت خرچ کر دی بدل گئی. عزم پیدا ہو کہ جو بقیہ زندگی ہے اس کو دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. اس کو اللہ سے مانگیں گے مجھے توفیق دے, میں تیرے دین کا کام کروں. دیکھو میں نے فجر نہیں, میں فجر میں آتا نہیں یار, فجر میں اٹھا نہیں جاتا. جھوٹ, اللہ تجھے اٹھنے کی توفیق نہیں دیتا. سچ, فجر رہ جاتی ہے, رہتی جاتی. تو اس قابل نہیں اللہ کے نزدیک اللہ تجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے. ایس پی صاحب ہر ایک کو اندر بلاتے, کیوں جی, ڈی آئی جی صاحب ہر ایک کو اندر بلاتے, وزیر اعظم صاحب ہر ایک کو بلاتے. اللہ اپنے گھر کس کو بلائے گا؟ ہم تبلیغ میں گشت کرنے جاتے ہیں نا, ہمارے ساتھی گشت گھر جاتے ہیں نا, تو بہت سے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں, وہ کہتے ہیں ابا کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو گھر میں کوئی نہیں. ابا کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو. ارے آدمی کس سے ملتا ہے؟ جس سے محبت. اللہ کے گھر کون جائے گا؟ اللہ کو جس کی کیا ہوگی چھوٹی سی زندگی جا رہی ہے, اور ایک دن آئے گا ہم سب کے بارے میں خبر آئے گی کہ فوت ہو گئے, اور سجے والے پتہ کیا کہیں گے, انا لکھ دیں, اور پوچھیں گے جنازہ کر دے, اور رش کب پڑے گا, رش کب پڑے گا جنازے میں, اور دفنانے میں کتنے تھوڑے سے, اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ. بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا نا, پیارے بچوں سنو کہانی, ایک تھا راجا ایک تھی رانی, دونوں مر گئے, ختم کہانی. یہ سب کی کہانی کیا ہونے والی ہے؟ سب کی کہانی مستقبل سوارو, اور مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے. تمہارے پیپر آ رہے, پیپر آ رہے ابھی چل کرو یا کھیل میں بعد میں پیپر آ رہے, اور یہی کہہ رہے سب چھوٹی سی زندگی ہے, اللہ کو راضی کر لے, اللہ کو راضی کر لے, ختم ہو رہی ہے. تو پہلی بات یہ جتنے ساتھی ہیں نا, نیت کریں ہمیں دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ, نیت کریں دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ. وہ جذبہ تو ہو, کیا مالدار بننے کا جذبہ, افسر بننے کا جذبہ, وزیر بننے کا شوق ہو اللہ کا دین چلتے. دیکھو شیخ چلی کی طرح کے لوگ پلاننگ کرتے ہیں, یوں کریں گے پھر یوں کریں گے پھر یہ بن جائیں گے, کاروباری اپنے حساب سے, افسر اپنے حساب سے, زمیندار اپنے حساب سے. ہم دین میں پلاننگ کریں, مسجد آباد ہوں, نمازیں زندہ ہوں,
اخلاق صحیح ہو جائے، ہماری عدالتیں کچہریاں جھوٹ ختم ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، ہمارے افسران عدل حکمران عدل کرنے والے بن جائیں، ہمارے مالدار صحیح بن جائیں، ہماری وہ بچیوں میں حیا آ جائے، ہمارا پردہ زندہ ہو جائے، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے، چائنا اسلام میں آ جائے. یہ پلاننگ ہو. ایک مزدور کو مزدوری ملی، گھی کی بالٹی سر پہ رکھو، فلاں جگہ تک پہنچاؤ، اتنے پیسے ہوا. گھی کی بالٹی سر پہ رکھی، پلاننگ شروع. پلاننگ کیا؟ یہ جو پیسے ملیں گے نا مزدوری میں، اس سے خریدوں گا انڈے، خریدوں گا، پھر اپنے دوست سے مرغی لوں گا ادھاری، مرغی کے نیچے رکھوں گا انڈے، انڈوں سے نکلیں گے چوزے، چوزوں کی پرورش، پھر بنے گی مرغیاں، پھر وہ انڈے دیں گی، انڈوں سے پھر چوزے، پھر چوزوں سے میرا کاروبار شروع ہو جائے گا، پھر میرے پاس پیسے آ جائیں گے، پھر میں پلاٹ خریدوں گا، پھر میرا گھر بن جائے گا، اور پھر شادی ہو جائے گی، اور پھر بچے ہو جائیں گے، اور بچے آئیں گے، کہیں گے پاپا تھوڑے پیسے ہمیں بھی تو دو. میں کہوں گا بھاگ جاؤ، 3 مہینے سے کمائیں. وہ جو کیا تو بالٹی گر گئی، بالٹی گر گئی نا، تو جس کی بالٹی تھی اس نے کہو تم نے کیا کیا، میرے گھی کا نقصان کر دیا، سارا گھی گرا دیا تم نے. ہونے کا تجھے گھی کی پڑی، میرا کاروبار ہی تو کہو. آپ یہ پلاننگ کرو، مسجد آباد ہو، نماز زندہ ہو، اخلاق صحیح ہو، حیا زندہ ہو، کمائیاں پاکیزہ ہوں، چائنا والے اسلام میں آئے، امریکہ اسلام میں آئے. اور کرے گا کون؟ یہ اللہ. ہمارے بس میں تو کچھ، ہم تو محنت کریں گے. 3 کام نیت کریں گے، یہ کام کرنا انشاءاللہ. دعا مانگے اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات، کوشش کریں 4 ماہ 40 دن 3 دن روزانہ مسجد کو وقت، شب جمعہ جتنا کر سکتے ہیں، کہیں کان پھنساؤ، چلو کہیں سے کان پھنساؤ. چھت تک کب پہنچیں گے؟ پہلی سیڑھی میں تو پاؤں رکھو، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پہنچ جاؤ گے. کچھ شروع تو کریں. یہ نہیں کہ صرف بیان سنا چھوٹی، بیان سنا. اجتماع ہوتے ہیں نا ہمارے تبلیغ میں، بہت سارا بچہ اجتماع میں آتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے اگلا اجتماع کرو. پھر کیا پوچھتا ہے؟ ایک ساتھی سے پوچھا اجتماع کے بعد، اجتماع سے واپس جا رہا تھا، کہ تم 3 دن اجتماع میں رہے، اب واپس جا کر کیا کرو گے؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا. چلو یہ بات نہیں ہے کہ اگلا جوڑوں کا پھر آ جائیے گا، مہربانی. جس کی سمجھ میں آئے گی زندگی کا رخ. سچی بات ہے، دین کے بغیر کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے. دین کے بغیر عزت، دین کے بغیر حفاظت، دین کے بغیر کامیابی. دین آئے گا تو مالدار سخی بنیں گے، غریب خوددار بنیں گے، تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، افسر امانتدار بنیں گے، حکمران عدل کرنے والے بنیں گے. حیا زندہ ہوگی، عدل زندہ ہوگا، سچ زندہ ہوگا. اور جب پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں اڑ کے آئیں گی، پھول ہی پلاسٹک کے ہو تو پکڑ کے ملاؤ تو بھاگ جائے گا. تو مسلمانوں میں اسلام آ جائے گا، غیر اسلام کی طرف لپک کر آئے گا، اسلام کا دروازہ کھلے گا. پھر دنیا میں بھی امن اور جنت، پھر موت آسان، پھر قبر آسان، پھر ہمیشہ کی جنت، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں. 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتے داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور پھر انبیاء سے ملاقات ہوگی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. کیا مزے کی زندگی. اللہ کہہ رہے ہمارے یونیورسٹیوں میں یہ ماحول بن جائے، نمازیں زندہ ہو جائیں، اخلاق صحیح ہو جائے، حیا والی زندگی وجود میں ہو، بچے ایمان والے بنے. ادھر مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، کسی کا اسکول کی طرف کی طرف سارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، گراؤنڈ میں سارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں ماحول بن جائے نماز کا، قرآن کا، اخلاق کا، حیا کا، ایمان والے بن جائیں. کالج کے لڑکے گئے نا سیر کرنے سمندر کی، تو ملا سے مذاق کیا، اب سائنس پڑھی نہیں، جغرافیہ پڑھی نہیں، فلاں چیز نہیں، فلاں چیز سیکھی کہ نہیں، ہنس پڑے. ہو بابا تم نے نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ پڑھا، آدھی زندگی ضائع کر دی، آدھی زندگی. بابا خاموش ہو گیا.
تھوڑی دیر میں سمندر میں آ گئی تو یعنی پانی کشتی کے اندر. بابا نے کہا تم لوگوں نے بہت کچھ پڑھا ہے سیکھا, یہ بتاؤ تیرنا سیکھا؟ انہوں نے کہا بابا ہم نے تو تیرنا نہیں سیکھا. انہوں نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی, تمہیں ساری ضائع کر دی. وہ ساری ڈگریوں والے ڈوب کے مر گئے. وہی یہ کہتا ہوا اگر ہم نے ایمان نہ سیکھا میرے بھائیوں کچھ بھی نہ سیکھا. آج کل اکثر وہ جب کہیں جاتے ہیں نا, دوست رشتے دار کے یہاں جاتی ایک سوال کرتے, پتہ کیا کہتے چارجر ہے. کیا کہتے بیٹری کیا ہوئی, بیٹری. اور تبلیغ میں بیٹری چارجر ذرا چارج ہو جائے گی. پھر نماز پڑھنا, سچ بولنا, آنکھیں جھکانا. ہماری تو سچی بات ہے اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے. آپ لوگ یہاں پر آئے ہو, اللہ کی قسم آئے نہیں ہو, اللہ آپ کو لے کر آئے گا. اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اس سے خیر کی باتیں سناتے ہیں. خیر کی باتیں یہ نعمت ہے, قدر کریں, قدر کریں. پورا کوئی بھی نہیں ہے, غلطی ہم سب میں ہے. اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ سے معافیاں بھی مانگتے رہے. شیطان نے اللہ سے کہا کہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتے ہی رہوں گا. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم, یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے رہوں گا. تو یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو گا اس کو کرنا چاہیے. اینو لائیو بھاگ گیا, اینو لائیو. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا. پہلا کام, بڑا کام, اہم کام, اونچا کام, ضروری کام, افضل کام, اعلیٰ کام, اشرف کام انبیاء والا کام ہے. لوگوں کو اللہ کی پہچان کرنا ہے, لوگوں میں اعمال کا شوق کرنا ہے, گناہوں سے نفرت کرنا ہے. اس کو کرتے ہوئے باقی کام بھی کرنا ہے. یہ چھوٹا سا چھوڑ دینا ہے کالج کو, نیت کرنے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور کیا کریں, دعا مانگیں. اور تیسری بات کیا کریں, کوشش کریں. 4 ماہ, چلہ, 3 دن, نقد, ادھار, کچھ طے کر لیں. اتنے وقت روز دینا ہے مجھے مسجد کو. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بولو پھر کیا دل میں آ رہا ہے, جتنا دل میں آ رہا ہے, کب سے دل میں آ رہا ہے, چھٹیوں میں کچھ طے کریں.